الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورۃ المائدہ قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے، یعنی اس سے پہلے 111 صورتیں اتر چکی تھیں۔ یہ 112ویں نمبر پر یہ صورت مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت ساری گفتگو ہے، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے بعض عبادات سے متعلق مسائل کو بھی ذکر فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو بھی مانتا ہو اور اللہ رب العزت کی بھی مانتا ہو۔ اللہ کے احکامات پر چلنے والے شخص کو مومن کہا جاتا ہے، اور جو کوئی شخص بھی مومن ہو، جو اللہ رب العزت کا ماننے والا ہو اور اللہ کی ماننے والا ہوگا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا شریعت مطہرہ کے اندر طہارت کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان پاک رہے، طاہر رہے، صاف ستھرا رہے۔ مگر شریعت نے اس طہارت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک طہارت باطنی ہے اور ایک طہارت بدنی ہے۔ طہارت باطنی سے مراد کہ انسان کا دل مکمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو، اور اس کا دل سارا کی ساری غیر سے پاک ہو۔ لہذا طہارت باطنی کے اندر سب سے پہلا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم نہ کرتا ہو، شرک سے پاک دل ہو۔ یہ طہارت باطنی کا پہلا درجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ تو ناپاک ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بظاہر کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی، صاف ستھرا ایک مشرک بھی نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً یہاں مراد ظاہری پاکی نہیں ہے، بلکہ دل کے اعتبار سے اس کا دل ناپاک ہے۔ لہٰذا ایمان والے سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے لائق اپنے آپ کو نہ سمجھو کہ ہم اگر لائق ہیں عبادت کے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہیں۔ تو طہارت باطنی کا پہلا درجہ کہ دل شرک سے پاک ہو، اور طہارت باطنی کا دوسرا درجہ یہ کہ انسان کا دل نفسانی، شہوانی، ہر قسم کی محبتوں سے خالی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت اس دل کے اندر نہ ہو، صرف اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ کے سوا کسی کی محبت اس دل کے اندر نہ ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت دل کے اندر موجود ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی دل پاک نہیں ہوا، اس دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے کہ ایک دل سے اللہ سے محبت کر رہا ہو، ایک دل سے اللہ کے علاوہ غیر سے محبت کر رہا ہو۔ دل ایک ہی ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، جو جائز محبتیں ہیں، ماں باپ کی محبت ہے، میاں بیوی کی آپس کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، یہ سب کی سب محبتیں اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ان محبتوں کو کرنے کا۔ حقیقتاً محبت فقط کرنے کی ذات صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ تو ایک چیز ہے طہارت باطنی کہ انسان کا دل شرک سے پاک ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، یہ ہے طہارت باطنی، اور اس کا اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں تذکرہ کیا۔ سورہ مائدہ کے شروع میں بھی ذکر کیا، اور پچھلی صورتوں کے اندر بھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی ذکر کیا، سورہ آل عمران میں بھی ذکر کیا، سورہ نساء میں بھی ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔
اب یہاں پر اللہ رب العزت اگلی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب طہارت باطنی ہو چکی ہے، دل تمہارا اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال چکے ہو، صرف اللہ کی ذات کی محبت ہے، اللہ ہی کی ذات کی عبادت ہے، تو اب تمہاری طہارت باطنی ہو چکی، اب طہارت بدنی کے اوپر آ جاؤ۔ لہٰذا بدن کو طہارت کی ضرورت ہے، اور عبادت کے لیے دو طرح کی طہارتیں اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، اس لیے کہ جو انسان کو ناپاکی لگتی ہے، نجاست لگتی ہے، وہ بھی دو قسموں کی ہے۔ اس کو اصطلاح کے اندر جو کہا جاتا ہے حدث اکبر اور حدث اصغر، لیکن ہم عام الفاظ میں، آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی یہ کہ انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو حکم دیا کہ اب چھوٹی طہارت حاصل کر لو، وضو کر لو، اور بڑی ناپاکی یہ کہ انسان کا اوپر غسل فرض ہو جائے۔ جب غسل فرض ہو جائے تو اس صورت میں حکم دیا کہ اب غسل کر لو۔ ان دونوں مسائل کو یہاں پہ ذکر فرمایا، لہٰذا سب سے پہلے چھوٹی ناپاکی سے متعلق ذکر کیا کہ اگر تم محدث ہو، اگر تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے تو اب تمہارے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ تم عبادت کے کرنے سے پہلے وضو کرو گے۔ نماز بغیر وضو کے درست نہیں، نماز کے لیے وضو کا کرنا شرط ہے، لہٰذا وضو کرو گے، اور وضو کرنے کے بعد پھر تم اس نماز کو مکمل کرو گے، نماز کو ادا کرو گے۔ اب وضو کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ وضو کے اندر حقیقتاً 4 بنیادی فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض کو یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 4 فرائض شریعت مطہرہ نے ذکر کیے یہ فرض ہیں، یعنی ان 4 اعضاء میں اگر کوئی بھی عضو بال برابر جگہ بھی رہ گئی دھلنے سے تو اس بندے کا وضو نہیں ہوگا۔ ہم میں اور ہمارے اسلاف کے وضو میں بہت زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے وضو کے اندر پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے اسلاف کے وضو کے اندر پانی کم استعمال ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ان کا وضو کامل ہوتا تھا، ہمارا وضو ناقص ہوتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف پانی کم استعمال کیا کرتے تھے، چہرے کو ملا زیادہ کرتے تھے، کوہنیوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے، اور ہم بجائے ملنے کے اپنے ہاتھ کو، پاؤں کو صرف نل کے آگے رکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ کافی ہے، کافی نہیں ہوتا۔ لہذا شریعت مطہرہ نے پہلا حکم دے دیا کہ اچھے طریقے سے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کی حدود بتا دی کہ انسان کی جو پیشانی کے بال ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا چکر بنتا ہے، یہ جو پورا سرکمفیرنس بنتا ہے، اس پورے اس گرد میں جتنا حصہ آتا ہے یہ سارا کا سارا چہرے میں شامل ہے۔ لہٰذا اس پورے کے پورے حصے کو دھونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر اس میں کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف کا اس بارے میں قاعدہ یہ تھا کہ وہ وضو کرنے کے لیے جب کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جب کبھی بھی چہرے پہ پانی ڈالا کرتے تھے، اچھے طریقے سے چہرے کو ملا کرتے تھے، اپنی انگلی کی جو چھوٹی والی انگلی ہے دونوں ہاتھوں کی، اس سے اپنی آنکھوں کے جو چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ میل جمع ہوتا ہے کونے کا، اس کو بھی اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے کہ کہیں یہاں پر بھی کوئی میل کچیل نہ رہ جائے جس کی وجہ سے وضو ناقص ہو۔ لہٰذا اس کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے کہ وضو کے اندر انسان اچھے طریقے سے مل کے جو ہے وہ چہرے کو دھوئے۔ دوسرا فرض ارشاد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک۔ یہ کوہنیاں انسان کے وضو میں شامل ہیں، اگر کوہنیاں خشک رہ گئیں تو بھی وضو نہیں ہوگا۔ کوہنیوں تک پورے کے پورے ہاتھ کو دھونا چاہیے، اور اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ ہاتھ پہ یوں پانی تو ڈال لیا لیکن اس کے ساتھ ہاتھ کو ملا نہیں۔ جب ہاتھ ملا نہیں تو کئی مرتبہ کچھ حصہ جو ہے وہ انسان کا خشک رہ جاتا ہے، کبھی کوہنی خشک رہ جاتی ہے، کبھی کوہنی کے آس پاس کا حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف
جب وضو کیا کرتے تھے تو ہر مرتبہ جب پانی ڈالا کرتے تھے تو پانی ڈالتے ہوئے ہاتھ کو اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بھی بائیں ہاتھ کو بھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے پہ عمل کریں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور مسح کے اندر فرض مقدار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ فرض مقدار یہ ہے، کم از کم مقدار یہ ہے کہ چوتھائی سر جو تمہارا جو ہے اس چوتھائی سر کے اوپر مسح کرنا، یہ کم از کم مقدار ہے، اور سنت یہ ہے کہ پورے سر کے اوپر مسح کیا جائے۔ تو سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا فرض فرمایا کہ تم دونوں پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں کو شامل کر کے دونوں پاؤں کو دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ پاؤں بھی دھونے ہیں اور اس میں ٹخنے بھی شامل ہونے چاہیے، اور اس میں عام طور پہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ایڑیاں عام طور پہ خشک رہ جاتی ہیں، تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ جب کبھی بھی پاؤں دھوئے جائیں تو پاؤں دھوتے ہوئے اچھے طریقے سے ملا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تھے، صحابہ بعض ساتھ تھے، عصر کی نماز کا انتہائی وقت تھا، قریب تھا کہ مغرب کی نماز ہونے والی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کو روکا وہاں پہ اور نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اب چونکہ وقت تھوڑا کم تھا تو بعض صحابہ نے جلدی جلدی میں وضو کیا، اور جب جلدی میں وضو کیا تو اس صورت میں ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فنادا بأعلی صوتہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں آج دنیا کے اندر خشک رہ گئی ہیں کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اسبغ الوضو، اپنے وضو کو مکمل کرو، دوبارہ سے وضو کرو، اور اس وضو کے اندر اپنی ایڑیوں کو، اپنے پاؤں کے ایک ایک عضو کو اچھے طریقے سے مل کر دو۔ لہٰذا اس کا بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے، چاہے چہرے کے دھونا ہو، چاہے ہاتھوں کا دھونا ہو، چاہے پاؤں کا دھونا ہو، ایک ایک عضو کو انسان اچھے طریقے سے ملے اور مل کر دھوئے۔ ایک وقت تھا کہ دارالفتاؤں میں علماء کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اس بات کے لیے کہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ سکھلا دیجئے۔ آج اگر دارالفتاؤں میں بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی رخ کر بھی لیتا ہے بھولا بھٹکا تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور عام طور پہ پانچویں کسی بات کے لیے دارالفتاؤں کا رجوع نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کو سیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے ساتھ ہم وضو کر سکتے ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے وضو کے کرنے کا؟ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے بڑوں نے ایک محنت شروع کی دعوت و تبلیغ کے نام سے، اس کے اندر انسان کچھ وقت لگائے یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنے میں آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت ہی عمر کے ایک بہت ہی مشہور آدمی تھے، ہماری اسی مسجد کے اندر تشریف لائے تھے، پرانی بات ہے، مشہور کرکٹر، اور ان کو بیان کا موقع دیا گیا تو انہوں نے وہاں پر روتے ہوئے یہ بات کہی کہ مجھے اس دعوت و تبلیغ کے کام کا سب سے بڑا احسان میرے اوپر یہ ہے کہ میں شادی شدہ آدمی، اتنے بچے میرے ہیں، لیکن مجھے صحیح طور پہ وضو اور غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتہ تھا۔ اس محنت میں لگنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے تمام چیزیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، اس راستے میں وقت لگانے سے اللہ رب العزت کے تمام مسائل نہ صرف یہ کہ انسان کو سکھا دیا کرتے ہیں، پریکٹیکلی انسان ان مسائل کو سیکھ رہا ہوتا ہے، صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہوتا، پریکٹیکلی اس کو ان تمام چیزوں کے ساتھ درپیش آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 فرائض بیان کر دیے کہ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ چہرے کا دھونا، دوسرا فرض ارشاد فرما دیا کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، تیسرا فرض ارشاد فرما دیا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ارشاد فرما دیا کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے۔ یہ 4 فرائض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، کلی کا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ساری کی ساری ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ ساری کی ساری سنتیں ہیں۔ سنتوں میں اور فرض میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر وقت کی تنگی ہو یا پانی کی کمی ہو تو اس وقت پر کم از کم ان 4 چیزوں کو اپنایا جائے گا، ان 4 اعضاء کو دھویا جائے گا، اور اگر وقت کی تنگی نہ ہو یا پانی کی تنگی نہ ہو تو پھر اس صورت میں سنت کے مطابق وضو کیا جائے گا۔
تو شریعت مطہرہ نے یہاں پہ بات فرما دی کہ یہ 4 فرائض ہیں جن فرائض کے ساتھ تم وضو کرو گے. اور اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ان 4 اعضاء کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو جسم والی ہے، لیپ والی چیز ہے، اور اس کے لگنے کی صورت میں اگر انسان وضو کرے گا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. خواتین کئی مرتبہ نیل پالش لگائی بھی ہوتی ہے، اسی سے وضو بھی کر لیتی ہیں. اگر نیل پالش لگی ہو اور اس صورت میں وضو کیا جائے تو وضو نہیں ہوتا. اس وضو سے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ ساری کی ساری نمازوں کا دہرانا لازمی ہے. کئی مرتبہ انسان کے ہاتھ پہ ایلفی لگ جاتی ہے یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے، اس ایلفی کا چھڑانا لازم ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور اگر ایسی کوئی نماز پڑھ لی تو اس نماز کا دہرانا بھی لازم ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات خواتین میں بھی یہ بات ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہے، کہ اگر کوئی انگوٹھی پہنی ہے، کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے ایسی جو پانی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب وضو کیا جا رہا ہے تو اس گھڑی کو بہتر تو یہ ہے کہ اتار دیا جائے، اس انگوٹھی کو اتار دیا جائے تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے. تاہم اگر وہ گھڑی یا وہ انگوٹھی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز اتنی ڈھیلی ہے کہ یقین ہے کہ پانی پہنچ جائے گا، تو آخری درجے پہ لازم یہ ہے کہ اس کو کم از کم ہلا لیا جائے تاکہ اس بات کا اچھے طریقے سے یقین ہو جائے کہ پانی اس جگہ تک پہنچ چکا ہے. اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نامکمل رہے گا، اس وضو سے پڑھی جانے والی نمازوں کو بعد میں دہرانا پڑے گا. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں آ گئے، اگر تم حالت جنابت میں ہو، غسل تم پہ فرض ہو گیا، فَطَّهَّرُوا، تو اچھے طریقے سے طہارت کو حاصل کرو. یہ جو فَطَّهَّرُوا کا لفظ ہے، علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے، مفسرین نے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی تشریح ملتی ہے کہ فَطَّهَّرُوا، اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو. معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں تک تم پانی پہنچا سکتے ہو وہاں تک تمہارے لیے پانی کا پہنچانا لازم ہے. گویا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جتنے اعضاء ہیں ان تمام پر پانی کو بہایا جائے گا. پھر انسان کا منہ ہے، اس منہ کے اندر بھی اچھے طریقے سے پانی پہنچایا جائے گا غرغرے کر کے. اور ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کا پہنچانا ممکن ہے تو یہاں تک بھی پانی کو پہنچایا جائے گا. ہاں، آنکھ کے اندر پانی نہیں پہنچ سکتا. انسان اگر چاہے کہ میں اپنے دل کو دھو لوں، اپنے پیٹ کو دھو لوں، وہ ممکن نہیں ہے. تو جو چیزیں ممکن ہیں ان تمام اعضاء کا دھونا یہ ہے فَطَّهَّرُوا. لہٰذا غسل کے 3 فرائض بتا دیے. سب سے پہلا فرض یہ کہ انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک عضو کو اچھے طریقے سے ملے، مل کے دھوئے. ایک مرتبہ پانی کا بہانا لازم ہے. اور اس میں بھی ہم میں اور ہمارے اسلاف میں فرق یہی ہے کہ ہمارے اسلاف پانی تھوڑا استعمال کیا کرتے تھے مگر اس میں ملتے زیادہ تھے، تو لہٰذا تھوڑے پانی میں ان کا کام پورا ہو جاتا تھا، غسل ہو جاتا تھا. ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم آج تو چونکہ شاور کا سسٹم ہے، بس اس کے نیچے کھڑے ہو کے سمجھتے ہیں کہ سارا پانی ہر جگہ پہ پہنچ گیا. اس میں بھی لازم ہے کہ اگر ہم شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تب بھی ایک ایک عضو کو اچھے طریقے سے ملا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہر جگہ تک پانی پہنچ گیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تیسرا مسئلہ یہاں پہ ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کبھی انسان کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کی کیا صورت ہے، تیمم کے کیا مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کو یہاں پہ ذکر کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کن کن صورتوں میں تیمم کا کرنا درست ہے، کب پانی کو استعمال نہیں کیا جائے گا اور کب تیمم کیا جائے گا، وہ کیا صورتیں ہیں. علماء نے 5 صورتیں بیان کی ہیں. ان 5 صورتوں کے اندر تیمم کیا جائے گا، وضو کرنا یا غسل کرنا ممکن نہیں ہے. سب سے پہلی بات کہ جب پانی انسان کو میسر نہ ہو، یعنی 1 میل تقریباً 2 کلومیٹر بنتا ہے. 2 کلومیٹر سامنے، 2 کلومیٹر پیچھے، 2 کلومیٹر دائیں، 2 کلومیٹر بائیں، یہ پورا ایک اس طرح سے سرکمفیرنس بنا لیں. اس ریڈیس کے اندر جہاں کہیں پہ بھی اگر پانی میسر ہوگا تو بندہ پانی کو استعمال کرے گا، پانی کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا اور وضو اور غسل کرے گا. کہیں پر بھی پانی موجود نہ ہو، اب ایسے بندے کے لیے وضو اور غسل کی جگہ تیمم کا کرنا لازم ہے، جائز ہے. دوسری صورت کہ پانی تو سامنے موجود ہے لیکن پانی نکالنے کی کوئی صورت نہیں، کنویں میں اندر موجود ہے، ڈول نہیں ہے،
کوئی ایسی چیز نہیں جس سے پانی نکالا جا سکتا ہو، پانی سامنے ہے لیکن میسر نہیں ہے، اس صورت میں بھی غسل کی جگہ پہ، وضو کی جگہ پہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات کہ پانی تو موجود ہے مگر جس جگہ پہ ہیں وہاں پر کسی دشمن کا خوف ہے، مثال کے طور پہ کنواں موجود ہے، اس کے اندر پانی ہے لیکن وہاں پہ کوئی سانپ موجود ہے زہریلا، یا شیر موجود ہے، یا کوئی دشمن ہے انسان کی شکل میں کہ پتہ ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا، جان کا خطرہ ہے، تو اگر دشمن موجود ہو پانی تک اور دشمن سے ہٹ کر بچ کر پانی نکالنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، اب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت فرمائی کہ ایسی بیماری ہو کہ جس بیماری کے اندر اگر پانی کا استعمال کیا تو یا تو جان کی ہلاکت کا خدشہ ہو یا اس بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، اس صورت کے اندر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور پانچویں صورت یہ کہ ایک ایسا بندہ جس کو پانی موجود بھی ہے استعمال کرنا چاہے تو اس کو کوئی مرض بھی لاحق نہیں ہوگا، لیکن جسم میں اتنی طاقت موجود نہیں کہ اٹھ کے وہاں پہ جا سکے اور پانی استعمال کر سکے، یعنی وضو یا غسل کرنے سے معذور آدمی ہو، عذر اس کو لاحق ہے، وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا وہاں تک، اور کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں جو اس کو پانی میسر کر سکے، اس صورت میں بھی ایسے شخص کے لیے تیمم کا کرنا درست ہے۔ یہ 5 مسائل ہیں جن کے اندر شریعت مطہرہ نے بات کہہ دی کہ ان 5 صورتوں کے اندر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ سوال یہ ہے کہ تیمم وضو کے لیے کیا جائے گا کہ غسل کے لیے کیا جائے گا؟ علماء نے لکھا وضو کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، غسل کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائے اسلام کے اندر یہ حکم صرف وضو سے متعلق تھا کہ اگر وضو نہ ہو سکے تو اس صورت میں تیمم کر لو۔ اب اگر غسل کا موقع آ جائے اور پانی میسر نہ ہو، اب کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں کوئی حکم قرآن کریم میں موجود نہ تھا۔ ایک صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ تھے، غسل درپیش آ گیا۔ جب تو غسل درپیش آیا تو انہوں نے اپنی عقل کے اعتبار سے سوچا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اگر وضو ممکن نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کر لو، تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ اب مجھے تو چونکہ غسل لاحق ہوا ہے، غسل کرنا فرض ہے میرے اوپر اور پانی میسر نہیں، اور غسل کے اندر تو فرض ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سارے حصے پہ پانی پہنچانا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک مٹی اپنے اوپر پوری ڈالی جائے۔ لہٰذا انہوں نے صحرا کے اندر لوٹ لگانا شروع کر دی اور اپنے پورے جسم کے اوپر انہوں نے مٹی کو لیپ لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تمہیں کوئی سفر درپیش ہے اس حال میں کہ تمہیں اس کے اندر کوئی پانی میسر نہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے جو کوئی شخص قضاء حاجت سے واپس آیا ہو، یعنی قضاء حاجت کر کے آیا، اب وضو کرنے کے لیے ضرورت ہے، او لامستم النساء، یا تم عورت کے پاس سے آئے ہو، بیوی کے پاس سے آئے ہو، تو اب تمہیں غسل کی ضرورت ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا اگر تمہارے لیے وضو کی ضرورت ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور اگر تمہارے لیے غسل کی ضرورت ہو اور پانی میسر نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاک صاف مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس پاک صاف مٹی سے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو۔ یعنی یہ بتا دیا کہ تیمم جو وضو کے اندر کیا جائے گا وہی غسل کے اندر بھی کیا جائے گا، دونوں کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور طریقہ شریعت مطہرہ نے ذکر کر دیا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کے اندر 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ کہ انسان تیمم کرنے کی نیت کرے، بغیر نیت کے اگر تیمم کر لیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ وضو کے اندر یہ بات تھی کہ اگر وضو بغیر نیت کے کر لیا، ایک بندے نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور چھلانگ لگا کے نکلا، 4 اعضاء اس کے دھل گئے، اگرچہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تب بھی اس کا وضو ہو گیا۔ وضو کے اندر نیت کا کرنا فرض نہیں تھا، لیکن تیمم کے اندر نیت کا کرنا فرض ہے۔ لہٰذا ایک بندے نے اگر تیمم کرنا ہے تو سب سے پہلا فرض یہ کہ تیمم کرنے کی نیت کرے۔ دوسرا فرض یہ کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارے اور مٹی پہ مار کے اس کو جھاڑ لے، اور جھاڑنے کے بعد اپنے پورے چہرے پہ پھیر لے۔ چہرے کا وہی حکم ہے، سر کے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے پہ پھیر لے 1 مرتبہ۔
دوسری مرتبہ اسی طریقے سے مارے گا ہاتھوں کو، اور اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑے گا، پھر دائیں ہاتھ کو اچھے طریقے سے مسح کرے گا، پوچھے گا، اور پھر بائیں ہاتھ کو پوچھ لے گا۔ یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ وضو کی خاطر وضو کی جگہ پہ اگر تیمم کرنا ہو تب بھی یہی طریقہ ہے، غسل کی جگہ پہ تیمم کرنا ہو تب بھی یہی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے طریقہ بیان فرما دیا۔ ایک آخری مسئلہ اسی سے متعلق کہ کس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے، علماء نے لکھا ہر وہ چیز جو زمین کی جنس ہے، زمین سے نکلنے والی چیز ہے، اور آسان اس کی نشانی ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو، اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مٹی ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی جنس سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے کی کوئی چیز ہو، ان تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لکڑی سے تیمم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جلانے سے جل جاتی ہے وہ۔ اسی طریقے سے پلاسٹک کی کوئی چیز ہے، اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ ایلومینیم کی کوئی چیز ہے، اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ تیمم صرف ان چیزوں سے کیا جائے، لوہے کی کسی چیز سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، صرف ان چیزوں سے تیمم کیا جائے گا کہ جو زمین کی جنس سے ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جلانے سے جلتی نہ ہو، پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں کہ عام طور پہ جو ہمارے پاس دیواروں پہ پینٹ ہوا ہوتا ہے ڈسٹمبر کا، اس پہ عام طور پہ علماء نے فتویٰ دیا ہے، فقہاء نے، کہ اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسجد کی دیوار سے تیمم کا کرنا درست نہیں۔ اس کو شریعت نے کراہت کے ساتھ قبول کیا، مکروہ قرار دیا کہ مسجد کی دیوار سے تیمم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کا جو وضو کا پانی نیچے گرتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت گناہوں کو جھاڑتے ہیں۔ تو اسی پہ اگر قیاس کیا جائے تو جب انسان تیمم کرتا ہے تو جو مٹی اس کے چہرے پر ہاتھوں پہ لگ رہی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت گناہوں کو بخش رہے ہیں، اس کے گناہ اس کے جھڑ رہے ہیں۔ اب یہ گناہ مسجد کے اندر جھاڑ رہا ہے، یہ مسجد کی آداب کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کی بے ادبی، مسجد کے ادب نہیں ہے، اس میں بے ادبی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فَامْسَحْ، اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر مٹی کوئی کسی جگہ پہ تھی اور اس مٹی پہ نجاست لگ جائے، اب اس کے بعد یہ مٹی پاک نہیں ہے، ناپاک مٹی ہے۔ تاہم اگر اس پر سورج کی روشنی پڑتی رہی اور اس کی وجہ سے وہ نجاست جل کے خاک ہو گئی، جل کر ختم ہو گئی، اب یہ مٹی پاک تو ہے لیکن اس مٹی سے تیمم اب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پاک تو ہے، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لہٰذا ایسی مٹی ہو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک صاف مٹی ہو جس پر کسی قسم کی کبھی کوئی نجاست نہ لگی ہو، ایسی مٹی سے تیمم کرے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، تو اس مٹی سے اپنے چہرے کو پوچھ لے، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پوچھ لے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ اس بات کا ارادہ نہیں کرتا کہ تمہیں کسی دشواری کے اندر ڈالے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تو یہ بات چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو جاؤ، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو جاؤ۔ اصل چیز طہارت ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو وہ پروردگار تھا، فرما دیتا کچھ بھی ہو جائے، پانی کے ذریعے سے ہی وضو کرنا ہے، پانی کے ذریعے ہی سے غسل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو جاؤ، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو جاؤ۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی وجہ سے اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا۔ نعمت کیسے مکمل کی؟ پیچھے ذکر کیا اللہ رب العزت نے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے دین کو تم پہ مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ جو میری نعمت تھی، قرآن کریم بہت بڑی نعمت، اللہ رب العزت کے جو مختلف انبیاء دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے، جن کے انتہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے، یہ پیغمبروں کا، رسولوں کا دنیا میں بھیجنا، یہ اللہ کی نعمت، یہ آج اس کا اتمام ہو رہا ہے، مکمل ہو گئی یہ نعمت۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔
کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزاری والی زندگی گزارو۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتوں کا خلاصہ ہے۔ ساری اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس بات کے اندر موجود ہے کہ لعلکم تشکرون، تم اللہ کی شکر گزاری والی زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت کی شکر گزاری اسی میں ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر انعام کی۔ یہ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا احکامات کو کھول کھول کے بیان کر دیا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ اور یاد کرو وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے پکا وعدہ تم سے لیا تھا۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ جب تم کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اے اللہ میں تمام کے تمام آپ کے احکامات کو منوان قبول کرتا ہوں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں، دل سے بھی ان تمام اعمال کو قبول کرتا ہوں۔ تو جب تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے سارے حکموں کو پورا کروں گا، اب اس حکم کو یاد رکھو۔ اذ قلتم، جب تم نے یہ بات کہی تھی، سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ تمہارے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، سینوں کے بھید کو بھی اللہ رب العزت تمہارے جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ایک بہت اہم حکم اس کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ انسان کو حکم دیا کہ جب کبھی کسی سچ کو دیکھو، کسی حق بات کو دیکھو اور اس بات کی گواہی دینے کی نوبت آ جائے تو اس کی گواہی دینا، اس گواہی کو کبھی چھپانا نہیں۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ گواہی دینی ہے، گواہی کو چھپانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو کبھی نہ چھپانا۔ اگر تم کسی معاملے پہ گواہ بن گئے، تم نے کسی معاملے کو دیکھ لیا اور تم سے اس کی گواہی طلب کی جا رہی ہے، اب اس کی گواہی کا دینا تم پہ لازم ہے، تم اپنی اس گواہی کو چھپاؤ نہ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی شخص بھی گواہی کو چھپائے گا وہ تو گناہگار آدمی ہے، یہ تو گناہ والا کام ہے گواہی کو چھپانا۔ مگر جہاں شریعت مطہرہ نے گواہی کو چھپانے سے منع کیا، ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے ان کاموں سے بھی منع کیا کہ جو سچی گواہی کو روک دیا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ سچی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کے اس دور میں گواہ کو بار بار عدالت کے اندر پیشی کا حکم دیا جاتا ہے، بار بار اس کو تنگ کیا جاتا ہے، بار بار فضول قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، جرح کی جاتی ہے، کراس کوئسچننگ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یہ جو تمہارے معاملے کو لکھنے والا شخص ہے اور جو اس معاملے پر گواہ بنا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایسا نہ کرو ان کے ساتھ کہ اگر کوئی ایک بندہ گواہ بن گیا تو اس کو اپنے اس ناکردہ عمل پر ایسی سزا ملے کہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو بتا رہا ہو کہ بیٹا میں تو زندگی میں گواہ بن کے بھگت چکا ہوں، تمہارے لیے وصیت ہے کہ آج کے بعد کبھی کسی معاملے میں گواہ نہ بننا۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل جیسے آج کے معاملہ ہے کہ ان تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے، گواہ کو بار بار تنگ کیا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بھی شریعت مطہرہ نے منع کر دیا کہ گواہی دینے والے کو تنگ نہ کرو اس طریقے سے۔ ہماری اس مسجد کا معاملہ کچھ دنوں پہلے پیش آیا کہ کسی نے یہاں مسجد کے اندر کچھ چیز کی چوری کی تھی۔ جب چوری ہوئی تو دیکھا گیا کہ وہ بار بار اس کام کے اندر ملوث تھا، مسجد کے اندر ہی کئی بار اس نے چوری کی ہوئی تھی، باہر اہل محلہ بھی اس سے تنگ تھے، تو لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ بھائی اس کی ایف آئی آر کٹوائی جائے، تھانے میں رپورٹ کیا جائے۔ اب ایف آئی آر کٹوا دی گئی، تھانے میں رپورٹ کی گئی، تو کہا گیا کہ جی گواہ کون بنے گا؟ اب مسجد کی کمیٹی کے چند حضرات تھے، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کہ جی ہم اس معاملے میں گواہ بن جاتے ہیں۔ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ ان کی پہلی اور آخری غلطی تھی، یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم گواہ بن جاتے ہیں، نام لکھوا دیا۔ اب جب تھانے میں جا کے رپورٹ کرانے کے لیے گئے تو رپورٹ کر کے واپس آنے میں گئے تھے شاید رات 10 بجے، واپس آئے رات 3 بجے، رپورٹ لکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہفتوں کے حوالے سے ہر ہفتے جانا ہے، جی آج آپ کی پیشی ہے، آج فلاں معاملہ ہے، آج فلاں معاملہ ہے، آج فلاں معاملہ اس کے لیے پیشی ہے۔
آج جانا ہے۔ آخر میں انہوں نے تنگ آ کے خود معافی مانگی کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے عدالت کے اندر درخواست پیش کر دی تھی، ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں، ہماری اس درخواست کو ختم کیا جائے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو آج کل عدالتوں کا معاملہ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہی وجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے فاسق و فاجر کی حکومت چل سکتی ہے، فسق و فجور پہ حکومت چل سکتی ہے، ظلم پر کبھی بھی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ عدالتوں کے اندر سے انصاف کو اٹھا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال پہلا معاملہ شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ تم نے گواہی کو چھپانا نہیں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ گواہی دینے کی نوبت آ جائے تو گواہی دینی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ عام طور پہ انسان جھوٹی گواہی دو بنیادوں پہ دے دیا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر گواہی کسی ایسے شخص کے خلاف ہو کہ جو اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، تو اب کسی کی محبت غالب آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ سورہ نساء میں اس کی بات گزر چکی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہی کے اوپر، اور اگر ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینے کی نوبت آ جائے تو اپنے سے محبت نہ کرنا، والدین کے خلاف بھی گواہی دینے کو آ جائے، اولاد کے خلاف بھی گواہی دینے کو آ جائے، بیوی کے خلاف بھی آ جائے، بیوی کی شوہر کے خلاف بھی گواہی دینے کو آ جائے، حق کا ساتھ دینا، دوسرے کی محبت تمہارے دل پہ غالب نہ آ جائے، وہاں پہ یہ حکم دیا تھا۔ یہاں پہ دوسری بات ارشاد فرمائے کہ کئی مرتبہ انسان جھوٹی گواہی دینے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی دشمنی دل کے اندر اتنی بیٹھی ہوتی ہے کہ موقع مل گیا، اب میں اس دشمنی کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دوں۔ شریعت مطہرہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب تمہیں گواہی دینے کی نوبت آئے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور یہ جو گواہی دینی ہے اللہ کے لیے دینی ہے۔ یہ معاملہ یاد رکھو کہ تم نے اللہ کے دربار میں ایک دن پیش ہونا ہے، کیا میں اس دن اس بات کو جسٹیفائی کر سکوں گا؟ وہاں اللہ کے دربار میں جواب دے سکوں گا؟ اگر دے سکوں گا تو آج کھڑے ہو جاؤ، اب ڈٹے رہو اس گواہی پر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ یاد رکھو اعدلوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہی متقی آدمی کی علامت ہے کہ وہ اپنی دشمنی کو، ذاتی دشمنی کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہر جگہ پہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ ترین گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 گناہ ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، یعنی شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہوں میں سے ہے۔ اور تیسری بات جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا متقیاً، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ تیسری بات ارشاد فرمانے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، یہ جھوٹی گواہی کا دینا، جھوٹی گواہی کا دینا، جھوٹی گواہی کا دینا، یہ اکبر الکبائر ہے، گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ ترین گناہوں کی فہرست بنائی جائے تو ان میں سے 3 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہم عام طور پہ گواہی کو صرف ایک بہت محدود حد تک سمجھتے ہیں کہ گواہی یہ ہے کہ عدالت میں کوئی ہم سے پوچھ لے ہم نے گواہی دے دی۔ فرماتے ہیں گواہی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے جی میرا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیں کہ میں اتنے دن بیمار تھا،
اگر ڈاکٹر یہ سرٹیفکیٹ بناتا ہے تو ڈاکٹر گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ یہ بیمار تھا۔ اگر جعلی سرٹیفکیٹ بنایا، یہ جعلی سرٹیفکیٹ کا بنانا اور بنوانا دونوں نہ صرف یہ کہ ناجائز ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ امتحان کے اندر پیسے دے کے نمبر بڑھوا دیے گئے، یہ بھی ایک، چونکہ جو مارک شیٹ ہے وہ بھی ایک طریقے سے گواہی ہے کہ یہ طالب علم اتنے نمبر لے کے پاس ہوا ہے۔ جب اس میں پیسے دے کے نمبر بڑھوائے تو یہ نمبر کا بڑھوانا اور نمبر کا بڑھانا دونوں ناجائز ہیں، دونوں حرام ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکبر الکبائر ہیں۔ ہمارے بڑے اس معاملے میں کتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے حضرت والد صاحب یعنی ہمارے حضرت سے پوچھا کہ ابو جی آپ جب پڑھتے تھے تو پڑھائی کے درمیان کبھی آپ نے چیٹنگ کی ہے؟ کبھی نقل کرنے کا موقع آیا؟ کبھی کی ہے آپ نے؟ تو چونکہ عام طور پہ جو زمانہ طالب علمی ہوتا ہے اس میں دین کا عام طور پہ لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے پوچھ لیا۔ والد صاحب نے جو جواب دیا فرماتے ہیں اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں نہیں میں نے نہیں کی۔ کہنے لگے میں نے پوچھا خیال تو آیا ہوگا، چونکہ بیٹے ہیں لاڈلا ہوتی ہے اولاد تو پوچھ سکتی ہیں ایسے سوال، تو پوچھا کہ کبھی خیال تو آیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ خیال کچھ اور آیا تھا۔ کیا خیال آیا؟ فرمانے لگے کہ یہ خیال ذہن میں آیا کہ اگر میں نے چیٹنگ کی یا میں نے نقل کی، موقع مل بھی گیا اور کر لی، تو اگر مثال کے طور پہ کسی سبجیکٹ میں میرے نمبر 90 آنے تھے اور میرے 95 نمبر آ گئے تو یہ 5 نمبر جو زیادہ آئے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور جب یہ مارک شیٹ پہ آئے گا اب میں آگے جہاں کہیں ملازمت کے لیے جاؤں گا، جاب کے لیے جاؤں گا اور وہاں پہ مارک شیٹ پیش کروں گا تو میں ایک جھوٹی گواہی دے رہا ہوں گا کہ میرے نمبر 95 ہیں، حالانکہ نمبر تو تھے 90 مثال کے طور پہ، تو میں وہاں پر جھوٹی گواہی دینے والوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ ساری زندگی کا جھوٹ سامنے رکھتے ہوئے میں نے کبھی اس چیز کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں کہیں پہ چیٹنگ کروں۔ بڑوں کی سوچ بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ صرف گواہی کا معاملہ اس عدالت کی حد تک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالیں تو یہ ووٹ کا ڈالنا یہ بھی نہ صرف یہ کہ امانت ہے بلکہ گواہی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے نزدیک فلاں شخص اس بات کا اہل ہے کہ وہ ملک کے مقتدر حلقوں کے اندر جا کے بیٹھے، اسمبلی کے اندر جائے اور وہاں پہ جا کے میری طرف سے قانون سازی کرے، اس کا اہل میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ آج ووٹ تو نوٹ پہ بک رہے ہیں، ووٹ کا بیچنا، ووٹ کا پیسے لے کر ووٹ کا ڈالنا یا نااہل آدمی کو ووٹ کا ڈال دینا، یہ تمام کی تمام جھوٹی گواہیوں میں سے کی حدود میں سے ہیں، جھوٹی گواہیوں میں سے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ یہ ساری بات ارشاد فرما کے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانا ہو، جعلی نمبر بڑھوانا ہو، جعلی ووٹ ڈالنا ہو، نااہل آدمی کو ووٹ ڈالنا ہو، ڈالنے کو تو منٹ 1 لگتا ہے، لیکن ذرا انسان سوچ لے کہ اس کی وجہ سے میں کتنی بڑی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ تو جہنمی لوگ ہیں، جہنم والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے۔ مفسرین نے بہت سارے واقعات اس آیت کے ذیل میں لکھے ہیں کہ جن تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ چند واقعات اس میں سے سمجھ لینے چاہیے۔
ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہے تھے، ایک گاؤں کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ جب گاؤں میں پڑاؤ ڈالا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آرام کیا، صحابہ نے بھی آرام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے، درخت پر اپنی تلوار کو لٹکائی اور نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، کافر تھا، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر، مسلمانوں کا لیڈر ایسے ہی لیٹا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے اس کی حفاظت کرنے والا، تو اس نے تلوار اٹھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ آ کے چڑھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے، اب تو میں اس تلوار سے تیرا کام تمام کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ۔ یہ جو الفاظ تھے اللہ، یہ اس تاثیر کے ساتھ تھے کہ اس بندے کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، کپ کپانے لگ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس کے بعد اس سے فرمایا من یمنعک منی، اب بتا تجھ سے مجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا مجھ سے۔ اب وہ کہنے لگا جی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ تھا کہ جس موقع پہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے بچا لیا۔ پھر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر یہودیوں کا، ان کے پاس گئے تھے کسی معاملے پہ بات چیت کرنے کے لیے۔ انہوں نے وہاں پر ایک شخص کو مقرر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، تم اوپر سے جاؤ اور وہاں پر ایک چٹان نما بہت بڑا پتھر تھا، اوپر سے گرا دو، یہ مسلمانوں کا پیغمبر قتل ہو جائے گا۔ اس بندے کا نام تھا عمر ابن جیش۔ وہ اوپر کی طرف جانے لگا کہ وہاں سے میں اس چٹان کو نیچے پھینکوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا، سیدنا جبریل علیہ السلام آئے کہ آپ اور آپ کے صحابہ فوراً نکلے یہاں سے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ وہاں سے اٹھے ہیں اور پیچھے سے پتھر نیچے گر پڑا، اللہ نے حفاظت کی۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مکہ مکرمہ میں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا مقام خیف، آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر مقام خیف۔ یہاں پر یہ لوگ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر آج اس کی نشانی کے لیے ترکوں نے وہاں پر ایک مسجد بنا دی تھی، آج بھی موجود ہے مسجد خیف کے نام سے، وہ مقام خیف ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف یہ پلاننگ کیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، اس کا یہ علاقہ تھا، یہاں پر ایک مرتبہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ جی اپنی رشتہ داریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر بندہ جتنے مسلمان موجود ہیں سب کو قتل کر دے، تو اس سے اسلام جو ہے وہ دنیا سے مٹ سکتا ہے، ورنہ تو اسلام نہیں مٹے گا، یہ تو پھیلتا جا رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ ہیں جو اسلام لے کے آئیں ان کو قتل کر دیں، مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کر چکے تھے، اسی میں ایک بندہ وہاں پہ آیا اور اس نے آ کے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، ایسا کرو گے تو اس میں دو گناہ ہیں، ایک تو یہ کہ حرم ہے یہ، اور دوسرا تو ایک گناہ تو یہ ہو جائے گا کہ حدود حرم ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے اپنے ہاتھوں سے قتل کرو گے تو تمہیں ساری دنیا یہ بات کہے گی کہ اپنے ہی قبیلے والوں کو مار دیا، تو بدنامی کا سبب بنے گا پوری دنیا کے اندر، لہٰذا اس کام کو چھوڑ دو۔ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں، اور سوشل بائیکاٹ کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ کوئی بھی مسلمان ہمارے پاس آئے گا ہم اس سے کوئی تجارت کا معاملہ نہیں کریں گے، اس سے بات چیت نہیں کریں گے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ چند دن یہ فیصلہ ہوا، بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت زبیر ابن یہ مقام خیف جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، مدینہ منورہ میں نہیں ہے، مکہ مکرمہ کے اندر مقام خیف تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈے کو مکہ میں کہاں لگایا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی مقام خیف پہ لگاؤ جہاں پر بیٹھ کے یہ ہمارے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے۔ جب وہ جھنڈا وہاں پہ لگایا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے لیے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کل تک کوئی اور غالب تھا، آج اللہ نے اس کو مغلوب کر دیا، آج اسلام کا غلبہ یہاں پہ ہو گیا۔ تو یہ سارے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی،
اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم تیار تھی تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کو، یعنی تمہیں قتل کرنے کو، مارنے کو، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، واتقوا اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، اور اس نعمت کو یاد رکھتے ہوئے شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ نے جو حکم دے دیا ان احکامات کو بجا لاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والے بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کو ہم ہندوستان اور پاکستان کے اس موجودہ خطے پہ دیکھیں تو حقیقت یہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم متحدہ ہندوستان تھے، کفار جو تھے وہ ہم پر ہر وقت پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ فرنگیوں نے، انگریزوں نے بھی اپنے زمانے میں کوشش کی، ہندوؤں نے بھی اپنے اعتبار سے کوششیں کی، اللہ ہی کی ذات تھی جس نے مسلمانوں کو بچایا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم تیار تھی تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کو، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا۔ لہٰذا جب اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا، تمہیں بچا کر ایک آزاد مملکت عطا کر دی، تو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، کہ اللہ اگر ہمیں کوئی آزاد ریاست مل گئی تو ہم وہاں پر نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو وہاں پہ نیکی کا حکم دیں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ تم نے ان سب باتوں کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اب، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی کی ذات پہ ایمان والا بھروسہ رکھتا ہے۔ جب پہلے ایمان والوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ جب ہندوستان کے اندر ایمان والوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ نے ملک پاکستان عطا کیا۔ آج اگر تم پریشان ہو کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، تو آج بھی اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ ہی کے حکموں کو پورا کرو، اللہ اسی ملک کو تمہیں بچا کے دوبارہ دکھائے گا، کیونکہ وہی پروردگار ہے جو پہلے تھا، آج بھی وہی ہے۔ ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اپنے اس ملک کے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، من حیث القوم اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکموں کے اوپر پوری طرح سے عمل کرائیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ جناب عتیق صاحب علیل ہیں اور ان کا دل کا آپریشن کا ڈاکٹروں نے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بلا آپریشن کے ہی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔